جی دوستو، آپ لوگ سیکھ رہے ہیں جاپانی زبان اور جاپنیز لینگویج سیکھ کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، رائٹ؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ ایک آرٹ ہے۔ ایک آرٹ ہے اپنی شخصیت کو دوسروں کے سامنے اجاگر کرنے کا، اور ایک آرٹ ہے لوگوں تک اپنی بات واضح طور پر کلیئرلی کنوے کرنے کا، پہنچانے کا۔ ایک آرٹ ہے اپنے شخصیت کے خوبصورت پہلو لوگوں کے سامنے لانے کا۔ یہ کمیونیکیشن ایک آرٹ بھی ہے اور کمیونیکیشن ایک سائنس بھی ہے۔ بیسیکلی کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ کو، جب تک آپ خاموش رہتے ہیں، کسی کو آپ کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا۔ جیسے ہی آپ زبان کھولتے ہیں، لوگوں کو آپ کے بارے میں، آپ کی شخصیت کے بارے میں، آپ کے خیالات کے بارے میں، آپ کے وچار کے بارے میں جانکاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، انفارمیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں، چھوٹا سا، بہت سے لوگوں نے سنا ہوا ہوگا، اگر نہیں سنا تو یہ ایک بڑا سبق آموز قصہ ہے۔ اس سے آپ بہت دیکھیں، قصے کہانیاں بہت ہوتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں آپ، ڈرامے دیکھتے ہیں، ان سب میں ایک میسج چھپا ہوتا ہے۔ وہ میسج کون لینا چاہتا ہے، کون لیتا ہے، اس سے کیا سبق سیکھتا ہے، یہ ہر آدمی کا اپنا اپنا ظرف ہے۔ دیکھیے، بارش ہوتی ہے، بارش جو ہے وہ کہیں کیچڑ پھیلاتی ہے، کہیں بارش کی وجہ سے پودے اگ جاتے ہیں، کہیں بارش کی وجہ سے فصل ہری ہو جاتی ہے، اور کہیں بارش کی وجہ سے گند جمع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بارش کا قصور نہیں ہے، یہ قصور اس جگہ کا ہے کہ وہ جگہ اس بارش کو کیسے لیتی ہے۔ تو اسی طرح قصے کہانیاں ہیں۔ ان قصے کہانیوں سے آپ صرف انجوائے کرتے ہیں اور ٹائم پاس کرتے ہیں، یا آپ اس سے کوئی سبق لیتے ہیں، یہ سارا کچھ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو چلیے، آج ہم قصہ سنا رہے تھے ایک بادشاہ، وزیر اور غلام کا۔ ایک بادشاہ اپنے حواریوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے جاتا ہے، شہر سے باہر، اور جنگل میں جاتے جاتے وہ ایک ہرن کے پیچھے دوڑتا ہے، اور دوڑتے 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 وہ بادشاہ الگ ہو جاتا ہے، وزیر الگ ہو جاتا ہے، اور غلام الگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تینوں لوگ جو ہیں وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ راستہ ڈھونڈتے 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 واپس اپنے شہر کا اپنے اپنے طور پہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے غلام کو راستہ ملتا ہے۔ تو غلام جو ہے وہ شہر کے، جو پرانے زمانے میں شہر جو ہوتے تھے ان کے چاروں طرف فصیلیں ہوا کرتی تھیں، تو وہ ان فصیلوں کے باہر، اور پھر فصیلوں کے پاس ایک گیٹ ہوتا تھا، بڑا شہر کا دروازہ ہوتا تھا، تو وہ دروازے کے اوپر پہرے دار کھڑے ہوتے تھے۔ تو وہ پہرے دار کھڑے تھے، شہر کے باہر جو تھا، دروازے کے باہر ایک فقیر بیٹھا تھا۔ فقیر نابینا تھا، اندھا تھا جسے آپ کہتے ہیں۔ تو پہلے غلام کو راستہ ملتا ہے، اور غلام جو ہے وہ اپنے شہر کے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ اندھا فقیر بیٹھا ہے۔ تو غلام اپنے گھوڑے پر سوار آواز لگاتا ہے، او اندھے فقیر، تو نے کوئی بادشاہ یا وزیر تو یہاں سے ابھی نہیں گزرا؟ تو فقیر کہتا ہے، نہیں سر، یہاں سے کوئی بادشاہ یا وزیر نہیں گزرا۔ غلام چلا جاتا ہے۔ پھر وزیر گزرتا ہے، وزیر بھی دیکھتا ہے فقیر بیٹھا ہوا، تو وزیر کہتا ہے، بڑے میاں، تم نے یہاں سے بادشاہ یا اس کے غلام کو تو گزرتے نہیں دیکھا؟ فقیر کہتا ہے، نہیں سرکار، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یا فقیر کہہ دیتا ہے کہ جناب بادشاہ کا غلام گزرا۔ اس کے بعد بادشاہ کو راستہ ملتا ہے، اور بادشاہ آتا ہے، اور بادشاہ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ نابینا اندھا فقیر بیٹھا ہوا ہے۔ تو بادشاہ جو ہے گھوڑا روکتا ہے، گھوڑے سے اترتا ہے، اور گھوڑے سے اتر کے فقیر سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ شاہ صاحب، آپ نے کوئی بادشاہ کے وزیر یا اس کے غلام کو تو یہاں سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ تو فقیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہاں سے پہلے آپ کا غلام گزرا تھا، اور اس کے بعد آپ کا وزیر گزرا تھا، اب آپ تشریف لائیں۔ بادشاہ جانے لگتا ہے، پھر اس کو ایک دم خیال آتا ہے کہ یہ تو نابینا ہے۔ بادشاہ پلٹ کے کہتا ہے کہ شاہ صاحب، مگر آپ تو شاید آنکھوں سے معذور نہیں ہیں۔ تو فقیر جواب دیتا ہے کہ جی بادشاہ سلامت، آنکھوں سے ضرور معذور ہوں، لیکن میں عقل سے فارغ نہیں ہوں۔ ہر آدمی اپنے کلام سے پہچانا جاتا ہے۔ غلام نے مجھے اندھا فقیر کہا،
پھر وزیر آئے تو وزیر نے مجھے بڑے میاں کہہ کے مخاطب کیا، اور پھر آپ کیونکہ بادشاہ سلامت ہیں اس لیے آپ نے مجھے شاہ صاحب کہہ کے مخاطب کیا، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ جب آپ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں تو آپ خود بادشاہ ہوں گے۔ تو اس واقعے میں بات چھپی ہوئی ہے کہ جو جس کلاس کا بندہ ہوتا ہے اس کلاس کے ہی انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ اگر آپ سے مراد اگر میں بالکل جاہل آدمی ہوں تو میں آبے تبے سے بات کروں گا، اور اگر میں کچھ تعلیم یافتہ ہوں تو اس سے بہتر گفتگو کروں گا، اور اگر میں زیادہ تعلیم یافتہ ہوں تو میں زیادہ بہتر طریقے سے گفتگو کروں گا۔ تو گفتگو کا معیار آپ کی شخصیت کا پہلو اجاگر کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، یہی سارے قصے ہیں۔ کمیونیکیشن جو ہے وہ پوری ایک سائنس ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سائنس جو ہے خاص طور پہ ہمارے فلموں میں، ڈراموں میں، پولیٹکس میں ہمیں نظر آتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں ہر کلچر کے حساب سے ہر ملک کی آپ فلمیں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کسی ملک کی فلمیں جو ہے اس میں جو ہے وہ کمیونیکیشن کا انداز کچھ اور ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں کی پنجابی فلموں میں جب تک وہ سلطان رائی ایک بھڑک نہ مارے، جب تک وہ للکارے نہ دشمن کو، تو اس کی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتی نہیں ہے، لوگوں کو مزہ ہی نہیں آتا کہ اس نے کوئی بھڑکے ہی نہیں ماری، اس نے کوئی چیخ کے للکارا ہی نہیں، اوئے چودھری میں تینوں یہ کر دیاں گا، وینچ کر دیاں گا، وینچ کر دیاں گا۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اس لہجے میں وہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ایک اداکار گزرے وحید مراد صاحب، آپ لوگ شاید نئی جنریشن تو نہیں جانتی ہوگی، جو میرے جنریشن کے لوگ جو 50 کراس کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وحید مراد صاحب ایک بڑے اچھے اداکار تھے، لیکن وہ ایک ٹائپ کے اداکار بن کے رہ گئے تھے۔ زیادہ پڑھ لکھ گئے تھے، ایم اے انگلش تھے، اور فلم انڈسٹری میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ چاہیے نہیں ہوتے، تو ان کا لہجہ بات کرنے کا دھیما تھا، تو وہ دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے۔ ان سے فلم جو ڈائریکٹر ہوتا تھا، پروڈیوسر ہوتا تھا، وہ کہتا تھا یار بھڑکے ماریں، کچھ جوش میں بات کریں۔ وہ کہتے تھے نہیں یار، جو بات کرنی ہے وہ سلو لہجے میں بھی وہی بات ہو سکتی ہے جو آپ نے بھڑکے مار کے کرنی ہے۔ تو وہ اس ریکوائرمنٹ کو، فلم کی ریکوائرمنٹ کو سمجھے نہیں، اور وہ بڑے پولائٹلی بات کرتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اوپر ایک چھاپ پڑ گئی رومانٹک آرٹسٹ کی، اور وہ رومانٹک ہیرو کے طور پہ وہ رہے، اور اس کے بعد پھر وہ ناکام ہو گئے۔ ناکام کیوں ہو گئے؟ کہ وہ اس قوم کا مزاج نہیں سمجھے تھے کہ اس قوم کو جب تک چیخ پکار کر کے بات نہ کرو اس قوم کو مزہ ہی نہیں آتا۔ اسی لیے سلطان رائی بڑے پاپولر ہوئے، یہاں پہ مصطفیٰ قریشی بڑے پاپولر ہوئے، کیوں کہ مصطفیٰ قریشی اور سلطان رائی چیخ کے بات کرتے تھے۔ اس کے بعد اداکار شان، حالانکہ ان کی ٹائپ نہیں تھی، لیکن انہوں نے قوم کے مزاج کو سمجھتے ہوئے انہوں نے بھی بھڑکے ماری ہیں پنجابی فلموں میں، وہ للکارے اور چیخ پکار انہوں نے کی۔ تو کہنے کا مقصد ہے اب یہی بات آپ دیکھیں انگلش فلموں میں، دیکھیں وہی راجر مور کس طریقے سے بات کرتا ہے، کتنے بھی غصے میں ہو ہیرو، کوئی بھی راجر مور کیونکہ میرا فیوریٹ تھا اس لیے میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، آپ کسی بھی ہیرو کو دیکھیں انگلش فلم میں، اس نے کوئی بہت سخت بات کرنی ہوتی ہے تو بڑے سرد لہجے میں آہستہ بات کرتا ہے، جبکہ ہم جب تک چیخ کے بات نہ کریں ہمارے لہجے کی گرم جوشی محسوس ہی نہیں ہوتی لوگوں کو۔ تو یہ ساری کمیونیکیشن، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کمیونیکیٹ کرتے وقت سمجھنا ہے کہ آپ نے سامنے والے کو کس طریقے سے اپنی بات پہنچانی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ خاص طور پر جب میں اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوتا ہوں تو ان سے کہیں جی آپ کا نام کیا ہے، وتشینو نام آئے ہوا، اب وہ دس کہتے کہتے اس کی ٹون بالکل ڈاؤن ہو چکی ہوتی ہے، وتشینو نام آئے ہوا، ٹھیک ہے، کوئی بھی جملہ بولیں وہ ایک دم ٹون تو اوپر ہوتی ہے، ہوتے 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 آخر کا لفظ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ دیکھیے جب آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ اپنے خیالات اس تک پہنچا رہے ہیں، آپ کے دل میں جو بات ہے وہ اس تک کنوے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی بات اس تک واضح طور پہ کلیئرلی کنوے نہیں ہو پائے گی تو آپ کی شخصیت جو ہے نا گلومی ہو جائے گی، آپ کی پرسنالٹی اس کے ذہن میں واضح طور پر نہیں پہنچ پائے گی۔ تو کمیونیکیشن ایک آرٹ ہے، اس کو سمجھیں۔ آپ دیکھیں ہمارے مذہبی ذاکرین، ہمارے پولیٹیشنز، یہ عوام کے مزاج کو سمجھتے ہوئے چیخ کے بات کرتے ہیں، للکارتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یار خطیب کو غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ مطلب خطیب تو ایک عالم ہے، عالم آدمی تو بڑا ٹھنڈے مزاج کا ہوتا ہے، اس کو غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ نہیں، اس کو غصہ نہیں آ رہا ہوتا، وہ قوم کی ریکوائرمنٹ، قوم کے مزاج کو سمجھتا ہے، اس لیے وہ چیخ کے بات کرتا ہے قوم کو جوش دلانے کے لیے، چاہے وہ خطیب ہو چاہے وہ پولیٹیشین ہو۔ یہی ہمارے پولیٹیشینز کرتے ہیں، وہ چیخ کے بات کرتے ہیں۔ چیخ کے بات کیوں کرنی پڑتی ہے ان کو؟ ہماری قوم کا مزاج ہی، ہماری قوم سمجھتی ہی اسی وقت ہے، جذباتی ہی اس وقت ہوتی ہے جب ہم چیخ کے بات کرتے ہیں۔
تو ہر قوم کے مزاج کے حساب سے آپ نے چلنا ہے. کمیونیکیشن لینگویج از اے وے ٹو کنوے یور تھاٹس ٹو یور اوپوننٹ. آپ کے سامنے والے کو آپ نے اپنی بات کنوے کرنی ہے. جتنا واضح طور پہ بات کریں گے, اس کے مزاج کو دیکھ کے بات کریں گے, اتنا زیادہ آپ کی شخصیت پسندیدہ ہوتی جائے گی. مجھے معلوم نہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا کلپ آپ کے کسی کام آئے گا یا نہیں آئے گا, لیکن اس پہ ذرا سوچیے. ذرا سوچنے پہ مجھے یاد آیا, میں نے ایک کلپ ڈالا تھا فیس بک پہ. اس میں نے کچھ لکھا تھا کہ جناب جاپانی قوم جو ہے وہ دنیا کی بہترین قوم ہے, وہاں پہ چوری نہیں ہوتی, وہاں پہ جھوٹ نہیں بولا جاتا, وہاں پہ قتل نہیں ہوتے, اور وہاں پہ یہ نہیں ہوتا, وہاں پہ وہ نہیں ہوتا. اور اس کے مقابلے میں ہم پاکستانی جو ہیں, ہمارے ہاں جو ہے جھوٹ عام ہے ہمارے ہاں, جبکہ ہمارے ہم حاجی جو ہیں ہمارے یہاں دنیا کے دوسرے نمبر پر تعداد ہے جو حج کرتی ہے. ہمارے یہاں مسجدیں بھری ہوتی ہیں, ہمارے یہاں جلوس نکلتے ہیں تو ان میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں تبلیغی جماعتیں جو ہیں وہ سارا سال کام کرتی رہتی ہیں. لاکھوں لوگ تبلیغی اجتماعوں میں جاتے ہیں, اور لاکھوں لوگ جو ہے وہ مذہب کے پرچار کر رہے ہیں. لیکن ایمانداری کے حساب سے ہم 160ویں نمبر پہ. میرے میسج کو کچھ لوگوں نے پسند کیا, کچھ لوگوں نے اس پہ کمنٹس جو کیے وہ کمنٹس بڑے دلچسپ تھے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یار یہ جھوٹ ہے کہ ہم 160ویں نمبر پہ. سب نے یہ کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب, جاپان کوئی اتنا ایماندار نہیں ہے. وہ کسی نے کہا میری گاڑی جاپان میں چوری ہو گئی, کسی نے کہا میری چھتری چوری ہو گئی, کسی نے کہا میری سائیکل چوری ہو گئی تھی. یعنی کسی نے یہ نہیں کہا, سب نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ہم تو بے ایمان ترین لوگ ہیں. ہاں جاپانی جو ہے وہ نمبر 1 نہیں ہے. یہ ہمارا مزاج ہے, ہمارا مزاج یہ ٹھیک ہے. میں نے بھی ایگزیجریٹ کیا, میں سمجھتا ہوں اس بات کو, میں نے تھوڑا سا ایگزیجریٹ کیا تھا, اور یہی ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا تھا کہ اس کا رسپانس کیا آئے گا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایماندار ہیں, یہ غلط سروے ہے. اس پہ کسی نے کوئی کمنٹ نہیں کیا. سب نے یہ کہا کہ جناب جاپان اتنا ایماندار نہیں ہے, جاپان میں قتل ہوتے ہیں, جاپان میں چوریاں بھی ہوتی ہیں, جاپان میں یہ بھی ہو. ہاں یار جاپان میں ہوتا ہے سب کچھ, مجھے بھی پتہ ہے. میں سارا دن جاپان کی نیوز ہی سنتا رہتا ہوں, کیونکہ مجھے اپنی لینگویج پالش کرنی ہوتی ہے. تو میں سارا دن میں کم از کم آدھا گھنٹہ تو میں جاپانی کی خبریں ضرور سنتا ہوں. لائیو نیوز ضرور سنتا ہوں جاپان کی, مجھے بھی سب پتہ ہے. لیکن اس کے باوجود جب ایمانداری کے ممالک کی جب سروے ہوتا ہے, اس سروے میں جاپان جو ہے نمبر 1 پہ ہے. تو کتنی بھی خرابی جاپان میں ہے, لیکن ایمانداری کے حساب سے ابھی بھی نمبر 1 ہے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب ہم ایماندار ہیں, یہ جھوٹ سروے ہے, یہ سروے غلط ہے. سب نے کیا کیا, جاپان کو کم کرنے کی کوشش کی. یہ ہمارا قومی مزاج ہے کہ ہم جب کسی کے برابر نہیں ہو سکتے تو خود اوپر نہیں ہو سکتے, اس کو کھینچ کے نیچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے. ذرا سوچیے. بہت شکریہ, دھنیہ واد, اریگاتو گوزائیماشتا.